ڈفرینٹ اچھا سر، ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک اور ایونٹ ہوا ہے ریسنٹلی بنت آہن پروگرام کے نام سے، جس میں جو خواتین ہیں ان کو بائک بنانے کے لیے ایک ٹریننگ دی گئی بائک چلانے کی، الیکٹرک بائک. جی اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی یہ کچھ ایونٹ اب آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی ہیں کہ خواتین کو خود کسی کا محتاج نہ ہو، ایسے ان کو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، جیسے بنت آہن کے نام سے، خود محافظ کے نام سے، کہ سیلف ڈیفینس تو کریں. پھر بائک چلا رہی ہیں. آپ دیکھیں اب تھوڑے عرصے میں، چند سالوں میں دیکھا کراچی میں آپ کو 1000 اگر افراد گزروں سے ایک آدھ خاتون ضرور آپ کو بائک چلاتی نظر آئیں گی. 1000 کی بات کر رہا ہوں میں، 100 کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ اچھا ہے کہ خواتین جو بہت زیادہ رکشہ ٹیکسی کا سفر افورڈ نہیں کر سکتی، وہ بائک پہ آنے آنا کر رہی ہیں. کبھی اسکول جا رہی ہے لڑکی، کالج یونیورسٹی جا رہی ہیں، کوئی اپنے آفس جا رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. میں نے یہ چیز انڈیا میں جے پور میں دیکھی 2007 میں. تو میں اس وقت تھوڑے لیے میرے لیے پہلی بات تھا، میں انڈیا گیا تھا، مجھے تھوڑا سا حیرت ہو رہی تھی. لیکن اب یہاں دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے. چلو ہماری لڑکیاں بھی ابھی انڈیا سے ابھی بھی دور ہیں، وہاں ابھی بھی، اب تو خیر بہت زیادہ تعداد وہاں خواتین بائک چلاتی ہیں، لیکن ہماری یہاں چلا رہی ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں بڑھے گا تو خواتین دیکھیں سفر پھر رکشہ سے دوبارہ بتاؤں کہ بہت مہنگا پڑتا ہے. اب یہ خود سے جائیں گی، ان کو اپنے بھائی یا ابو کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مرد کے سہارے کی بغیر یہ اپنے کام کاج نمٹا لیا کریں گی. بھلے تعلیمی اداروں میں جانا ہے، دفاتر میں جانا ہے، یا دیگر کام روزمرہ کے نمٹانے ہیں تو وہ خود جاتی ہیں اور چلا رہی ہیں. تو معاشرے میں اب زیادہ حصہ ڈال رہی ہیں اپنے، کہ اگر جس گھر میں مرد نہیں ہے تو اس کے لیے پھر خاتون ہی سب کچھ ہے نا. تو اور جس میں ہیں بھی اگر بھائی یا ابو مصروف ہیں تو وہ خود جا کے اپنا کام کر سکتی ہیں. چھوٹے موٹے کام چلیں، قریب چلے گئی ہیں، اسکول کالج چلیں گے تو یہ اچھا ہے. ان کو ایک تو سیلف ڈیفینس بھی ہے، خود محافظ کے ذریعے سکھایا کہ اپنی حفاظت کریں. چھوٹے موٹے مسئلے گلی محلے کے اگر لڑکے کوئی تنگ کرتے ہیں تو اسے نمٹ لیں، کہ ایسا نہیں کہ بالکل شرما کے اور ڈر کے خوف سے چلے آئیں. وہ تھوڑا مقابلہ ضرور کریں گی. اور سیلف ڈیفینس اسی کا نام ہے. وہ لڑکے کے ساتھ لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اکثر ان کو پھر مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اب چیزیں بدل رہی ہیں تو لڑکیوں میں بھی اب اس کا حوصلہ، اس میں شعور آ رہا ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں اور دوسروں کو محتاج ہونا چھوڑ دیں. دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہوگا خاص طرح کہ دیکھیں یہ بائک چلانا سیکھیں اور اسپورٹس میں، یعنی آپ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی میں، تاکہ اپنے آپ کو صرف گھر میں بند نہ رکھیں. آپ جتنا اپنے آپ کو معاشرے میں مختلف ایکٹیویٹی میں شامل کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بولنے میں آسان ہے، لیکن کیا پاکستان ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں آپ کو بتاؤں میں، آج سے کوئی 15 سال 16 سال پہلے کراچی میں اگر کرکٹ کے ٹرائلز ہوتے رہے تو شاید مشکل 20-25 لڑکیاں آتی ہیں. لیکن اب کرکٹ کے ٹرائلز ہوتے ہیں تو کوئی 100-200 لڑکیاں آرام سے آتی ہیں. اب والدین نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اب کے والدین نے، کہ لڑکیوں کو ہم نے مختلف ایکٹیویٹی میں شامل کرنا ہے، ان کو کھیلنے دینا ہے، کو اور مختلف جو غیر نصابی سرگرمی اس میں شامل کرنا ہے. پڑھائی کے تو کرنا ہی کرنا لازمی ہے. لیکن دیکھیں ہم لوگ ابھی معاشرہ ہمارے کچھ تو جو ہمارے ٹرائبل ایریا وہاں خواتین کو پڑھنے تک نہیں دیا جاتا. تو جس طرح سے شہروں میں تو پڑھائی تو اجازت ہے، بالکل کریں، اس کے ساتھ دوسری سرگرمیوں میں حصہ لیں، تاکہ آپ اگر پڑھائی میں اچھی نہیں ہے تو چلو کھیل میں آگے بڑھ جائیں گے. کسی اور چیز، خواتین پولیس میں آ رہی ہیں، رینجرز میں، آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں، سب میں آ رہی ہیں. مختلف شعبے ہیں کام کے، اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس سے پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا بالآخر. آپ ایک ترقی یافتہ قوم ایسی بنتی ہے سب لوگ شامل ہوتے ہیں. صرف مرد کے ترقی یافتہ ہونے سے اور شامل ہونے سے کوئی معاشرہ ترقی یافتہ نہیں بن سکتا. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین ایسا پروگرام میں اسپورٹس باکس وقت پانی پہنچانے دے پہنچو اندرا پروگرام دینے دا اجازت. اللہ حافظ.